ووکیبلری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو آرٹیکل سلیکٹ کیا ہے ہم نے وہ ڈان نیوز پیپر کے 31 مارچ کے ایڈیشن میں چھپ چکا ہے. آرٹیکل ہے دا 2 ایئر پیسنجرس 3 ہیومن اسمگلرس اریسٹڈ. اس آرٹیکل میں جو ووکیبلری ہم ڈسکس کریں گے پڑھتے ہیں اور پھر جو ورڈز آئیں گے ہم ڈسکس کریں گے. The Federal Investigation Agency (FIA) has arrested 2 passengers and 3 human smugglers on Monday. The first word we encounter وہ ہے investigation. You know about investigation. Investigation simply word meaning اس کے ہیں تفتیش کرنا. اردو میں ہم کہتے ہیں تفتیش کرنا. تو investigation جو ورڈ ہے اس کا ورب جو ہے investigate ہے، جس کے ڈکشنری میننگ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ ٹو کیئرفلی ایگزامن. کس لیے ٹو کیئرفلی ایگزامن کریں گے؟ ٹو فائنڈ آؤٹ فیکٹس تلاش کرنے کے لیے جو آپ ایگزامینیشن کر رہے ہیں، بہت ہی احتیاط کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، چھان بین کر رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انویسٹیگیٹ. اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ آپ کو اور بھی ملتا ہوگا، انٹروگیشن جس کا نام ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ سوالات پوچھنا، اور یہ جو سوالات پوچھے جائیں گے وہ ایک فارمل سیٹنگ میں پوچھے جائیں گے. یعنی پولیس پوچھ رہی ہے، ایک ادارہ انویسٹیگیشن ایجنسی پوچھ رہی ہے، اور یہ جو سوالات جو فارمل اس میں پوچھے جا رہے ہیں یہ عموماً بڑے ہی ایسے سخت قسم کے انٹینس انداز میں، یعنی بہت ہی ایک ڈرا دینے والے انداز میں یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں. دیٹ از نون ایز انٹروگیشن. تو یہ دونوں ورڈ جو ہیں یہ ان کے ورب ہیں. اسی سے انویسٹیگیشن سے ملتا جلتا لفظ انٹروگیشن بھی ہے. لیکن جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اور لفظ بھی اس طرح کے آتے ہیں جو اسی میننگ میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے انکوائری ہے، اور اس جو لفظ انکوائری ہے یہ اس اسپیلنگ میں بھی سامنے آتا ہے. یعنی آئی سے بھی آپ کو نظر آیا ہوگا INQUIRY، اور ای سے بھی نظر آیا ہوگا ENQUIRY. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں کا مطلب یہ ہے پوچھ گچھ. تو جو پہلا ہے وہ امریکن اسپیلنگ کے طور پر بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور جو دوسرا ہے اس کو ہم برٹش انگریزی میں دیکھتے ہیں. لیکن برٹش انگریزی میں یہ دونوں بھی استعمال ہوتے ہیں. جو پہلا والا ہے آئی سے ہے، اس سے مراد وہ لیتے ہیں فارمل انٹروگیشن یا فارمل انویسٹیگیشن. یعنی فارمل وہی کوئی سیٹ اپ ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، پولیس ہے، FIA ہے. جیسے ہمارے ہاں FIA ہے تو ان کے اپنے ادارے ہوں گے، وہ فارملی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. جو ای سے ہے اس کا مطلب ہے کوئی معلومات لینے کے لیے پوچھنا. تو یہ دونوں لفظ بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں، انویسٹیگیشن سے ملتے جلتے ہیں. فائن. فردر ورڈز وی سی. اریسٹڈ ایک لفظ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اریسٹ بھی آپ جانتے ہیں بڑا سمپل سا ایک لفظ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور اریسٹ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اریسٹ کے معنی ہوتے ہیں گرفتار کر لینا. یو نو دس ورڈ. تو میں یہاں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کروں. اریسٹ کے معنی ہے گرفتار کر لینا، اور گرفتار کر لینا یو نو کہ کسی کو حراست میں لے لینے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر میں میننگ لکھ بھی لوں یہاں پہ، ٹو ٹیک سم بڈی انٹو کسٹڈی. کسٹڈی کہتے ہیں حراست کو، کسی کو حراست کے میں لے لینا. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لینے کے معنوں میں ہے. فائن. اچھا، یہ جو اریسٹ ہے اسی سے ملتا جلتا لفظ ایک اور بھی ہمارے سامنے ہم پڑھتے ہیں آتا ہے، کیپچر. تو یہ کیپچر کیا چیز ہے؟ کیپچر کا مطلب ہے کہ اس کے مطلب بھی یہی ہیں، ٹو کیچ اور کنٹرول. یعنی کیچ کر لینا یا قابو میں کر لینا. ٹھیک ہے، ٹو کیچ اور کنٹرول آف somebody. ٹھیک ہے، کسی شخص کو، کسی جانور کو بھی ہم کیپچر کر سکتے ہیں، کسی جگہ کو بھی کیپچر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے 2 لفظ.
جو اسی معنی میں ہمیں ملتے ہیں. ایک اور لفظ بھی ہمیں ملتا ہے اور وہ لفظ ہے سیز. یہ بھی بالکل آپ نے سنا ہوگا سیز. تو سیز کے معنی کیا ہیں؟ سیز کے معنی ہیں ٹو ٹیک ہولڈ آف سم تھنگ. یہ ایس ٹی ایچ میں سم تھنگ لکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ کسی چیز کو جو ہے قابو کر لینا, کسی چیز کو پکڑ لینا. اچھا, پھر ان تینوں لفظوں میں فرق کیا ہے؟ یہ تو ہم نے 3 لفظ بتا دیے. تو سمجھیے گا, اریسٹ کے معنی ہیں, یہ ایک لا ورڈ ہے, یعنی قانون کی کتابوں میں قانونی جو ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, کسی چیز کو کسی شک میں, کسی الزام میں پکڑ لینے کو کہتے ہیں اریسٹ, جس کو گرفتار کہتے ہیں. کیپچر کا مطلب ہے, یہ شکاری بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں, یعنی ہنٹنگ ورڈ ہے, اور لا انفورسنگ ایجنسیز بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور ملٹری کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں, ملیٹریلی بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی کسی جگہ کو پہ قبضہ کر لینا, کسی چیز کو جو ہے وہ پکڑ لینا. کیسے پکڑ لینا؟ یاد رکھیے گا, کیپچر کا مطلب ہے کسی چیز کو بہت ہی اسٹرگل کے بعد قابو کر لینا, ٹھیک ہے. اگر میں یہاں لکھ بھی دوں اس چیز کو یہاں میں لکھ بھی دوں کہ جو ٹو کیچ اور کنٹرول سم بڈی اینیمل پلیس آفٹر, ٹھیک ہے, گریٹ اسٹرگل, یعنی جب آپ بہت ہی زیادہ اسٹرگل کریں گے تو آپ جب قابو پائیں گے, دیٹ از نون ایز کیپچر. آئی ہوپ کہ آپ کو ان تینوں لفظوں میں فرق واضح ہو گیا ہوگا. فائن, آگے بڑھتے ہیں, اور ہمیں جو ایک اور لفظ نظر آئے گا وہ ہے سمگلرز. اور سمگلر بھی آپ جانتے ہیں بڑا آسان سا لفظ ہے, اور اس صوبے میں تو اس لفظ کو بہت آسانی سے آپ جانتے ہوں گے. آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی کاروبار میں جو ہے وہ مشغول نظر آتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ 2 بارڈرز ہمارے لگے ہوئے ہیں, تو اس کام کے کرنے والے لوگ بہت ہیں. تو سمگلر جو ہے وہ ناؤن ہے, اس کا جو ورب ہے وہ سمگل ہے, سمگل یعنی SMUGGLE, سمگل. اور سیکنڈ فارم اس کا یا تھرڈ فارم جو ہے اس کی جو ہے وہ سمگلڈ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. فائن, آگے بڑھتے ہیں جی. پھر جو ہے وہ ریاض اینڈ مرزا عثمان لکڈ سسپیشس. اگلا لفظ ہے سسپیشس, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سسپیشس جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے ہمارا, یہ ایڈجیکٹیو ہے. ایڈجیکٹیو تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ جو ہے وہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں کیونکہ جگہ کی کمی ہمیں محسوس ہوگی, ہمیں ضرورت ہوگی جگہ کی. سو لیٹس رائٹ اٹ اوور ہیئر. میں اس کو یہاں لکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. تو جو سسپیشس ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے, اور ایڈجیکٹیو کون سا ایڈجیکٹیو ہے؟ یہ جو ہے وہ پریڈیکیٹو ایڈجیکٹیو ہے. پریڈیکیٹو ایڈجیکٹیو کا مطلب ہے یہ کسی ناؤن کے بعد رکھا جائے گا اس کو, اور پھر یہ بعد میں رکھے جانے کے بعد اس ناؤن کو موڈیفائی کرے گا. اور دوسری قسم ہوتی ہے پوزیشن کے اعتبار سے ایڈجیکٹیو کی قسم, وہ ناؤن سے پہلے اس کو رکھتے ہیں, کہتے ہیں ایٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو. وہ پہلے رکھا جاتا ہے ناؤن سے اور پھر وہ اس ناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے. تو یہ ہم نے کہا کہ پریڈیکیٹو ہے, یعنی ناؤن کے بعد اس کو رکھا جائے گا, ٹھیک ہے. سسپیشس لفظ ہم نے بتایا آپ کو ایڈجیکٹیو ہے, تو اس کا ناؤن جو ہے وہ سسپیشن ہے. ناؤن سے کیا چیز ہے؟ وہ سسپیشن. تو سسپیشن میں اسپیلنگ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں, سسپیشن, ٹھیک ہے جی. یہ ناؤن ہو گیا اس کا. تو ناؤن آپ سمجھتے ہیں کہ ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اچھا, اس کا جو ورب ہے وہ ہے سسپیکٹ, ٹھیک ہے. سسپیکٹ ورب بھی ہے, ورب کے طور پر بھی یہ استعمال ہوتا ہے, اور یہ ناؤن کے طور پر بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی جو شخص ہوتا ہے اس کو بھی سسپیکٹ کہتے ہیں, جو شخص ہے اس کو بھی سسپیکٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. میں اس کو تھوڑا سا, چونکہ ہمیں اسپیس کا مسئلہ ہے تو ہم کو یہاں اس کو لکھ دیتے ہیں. تو سسپیکٹ, ٹھیک ہے جی. سسپیشن سسپیشس ایڈجیکٹیو, سسپیشن ناؤن, اور سسپیکٹ بھی ناؤن ہے, اور سسپیکٹ ورب بھی ہے. تو سسپیشس کا مطلب ہو گیا مشکوک, سسپیشن کا مطلب ہے شک, اور سسپیکٹ کا مطلب ہے جس پر شک کیا جائے, اور سسپیکٹ کا مطلب ورب کے طور پر شک کرنا بھی ہے. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. فائن, فردر ہم اس کو اور ابھی
ڈسکس کرتے ہیں. میں اس کو ذرا تھوڑا سا آپ کی سہولت کے لیے، کیونکہ جب آپ اس کو بعد میں اسٹڈی کریں گے تو پرابلمز آپ کو ہو سکتے ہیں، میں اس لیے ان کو یہاں آپ کے لیے تھوڑی سی سہولت پیدا کر رہا ہوں کہ جب آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پرابلم نہ ہو. فائن. تو اس لفظ کو بھی میں مارک کر دیتا ہوں اس طرح سے. فائن. لیٹس اسٹڈی اٹ فردر. ڈیورنگ امیگریشن، یہ بہت ایک اہم لفظ ہے. امیگریشن بڑا ہی اہم لفظ ہے. کیوں اہم ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ آپ اسپیلنگ دیکھ رہے ہیں امیگریشن. امیگریشن جو آئی سے ہے، ہمیں اور بھی لفظ ملتے ہیں. یہ تو آئی سے لفظ شروع ہو رہا ہے، امیگریشن. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہی لفظ ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے، آئی سے ملتا ہے ہمیں، اور ہمیں یہ ای سے بھی ملتا ہے. ای سے بھی یہ لفظ آپ کو ملے گا. اور ساتھ میں یہ لفظ جو ہے وہ آپ کو مائیگریشن لفظ بھی آپ کو ضرور آپ نے دیکھا ہوگا. تو کیا فرق ہے ان سب لفظوں میں؟ تھوڑا سا بھی ان کے فرق کو ہم واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے اس پہلے لفظ کو دیکھتے ہیں. امیگریشن جو آئی سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے، امیگریشن کا مطلب ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک جب جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کینیڈا جاتے ہیں تو کینیڈا والے اس کو کہیں، آپ کو کہیں گے امیگرنٹ. کیوں؟ آپ ان کے ملک میں چلے گئے. تو اس کے ہم اگر معنی لکھ لیں، ٹو کم ٹو، کس لیے آپ جائیں گے؟ ٹو کم ٹو لیو. آپ آر ورک، رہنے، اور آپ رہنے بھی جا رہے ہیں، یعنی اپنا ملک چھوڑ جائیں گے. آپ چھوڑنا اس کے لیے شرط ہے. ٹو کم ٹو لیو آر ورک. کہاں؟ ان اے کنٹری. کسی ملک میں جب آپ وہاں کام کرنے جائیں گے اور رہنے جائیں گے، دیٹ از نون ایز امیگریشن. آئی کے ساتھ اسپیلنگ یاد رکھیے گا، امیگریشن. ٹھیک ہے. یعنی کینیڈا والے، میں مثال کینیڈا دے رہا ہوں، کینیڈا والے جب آپ جائیں گے تو آپ ان کے لیے امیگرنٹ ہوں گے. آپ اپنا ملک چھوڑ کے ان کے پاس جب جا رہے ہیں، وہ آپ کو امیگرنٹ کہیں گے، کیونکہ آپ ٹو کم یعنی چلے جانا یا آ جانا، کسی ملک کے اندر کام کرنے کے لیے اور رہنے کے لیے آ جانے کو کہتے ہیں امیگریشن. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ اس کو کیونکہ ورب اس کے طور پر استعمال کرتا ہوں، امیگریٹ لکھ رہا ہوں. امیگریشن اس کا ناؤن ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اسی طرح سے اگر اس جو دوسرا لفظ ہے ای سے شروع ہونے والا، یہ مختلف ہے تھوڑا سا. اس کے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جائیں، ٹو گو. ٹھیک ہے. آؤٹ آف اے کنٹری، آپ اپنا ملک سے باہر چلے جائیں، یہ بھی چھوڑنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، ٹو اندر کنٹری، وہی رہنے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور وہاں کام کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ امیگریشن ہے. فرق جانیے گا. آئی سے شروع ہونے والے کا مطلب ہے کہ جو ملک آپ جا رہے ہیں ان کے لیے آپ امیگرنٹ ہیں، اور امیگرنٹ پھر اس کا ایڈجیکٹو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. امیگریشن ناؤن ہے، امیگریٹ ورب ہے، امیگرنٹ ایڈجیکٹو ہے، وہ شخص جو وہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ، بلکہ آپ سبجیکٹو ناؤن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اچھا، جو ای سے شروع ہونے والا، اس کا مطلب ہے اگر آپ پاکستان سے جا رہے ہیں تو آپ یہاں آپ امیگریشن کر رہے ہیں. یہاں سے جب جا رہے ہیں امیگریشن کر رہے ہیں، وہاں پہنچ رہے ہیں تو آپ امیگریشن، آئی والا استعمال ہوگا، امیگریشن. ٹھیک ہے. اور مائیگریشن کیا ہے؟ یعنی یا مائیگریٹ اگر ورب کے طور پر اس کو میں دیکھوں تو اس کا مطلب ہے ایک ہی ملک کے اندر. ٹھیک ہے. ٹو موو فرام ون پلیس ٹو اندر، ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں، دیٹ از نون ایز مائیگریشن. اردو میں تو ہم تینوں کو کے لیے ہم ایک ہی وہ استعمال کرتے ہیں، بڑا عجیب سا ہے. تینوں کے استعمال کرتے ہیں ہم، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہجرت، لیکن انگریزی میں تھوڑا فرق ہے. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ کہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ میں نے ان کے ورب لکھ دیے ہیں. ان کے جو ہے وہ ناؤن امیگریشن آئی والا، امیگریشن ای والا، مائیگریشن یہ جو آخری والا ہے، یہ تو ہو گئے ناؤن. ٹھیک ہے. یہ ورب کی شکل میں نے ان کی میننگ بھی آپ کے لیے لکھ دیے ہیں. فائن. فردر جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا اگر ہم آپ کی سہولت کے لیے اس کو اس طرح مارک کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو اس کو پڑھتے ہوئے.
ٹھیک ہے جی، آپ کو پڑھتے ہوئے پریشانی نہ ہو تو لیٹ می ڈو اٹ دس وے، کیونکہ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں. لیٹ می ڈو اٹ دس وے. میں اس کو یہاں سے ہٹا دوں. فائن. تو تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے ہمیں. فائن. آپ کی سہولت کے لیے دس ورڈ، یہ لفظ تھا ہمارا امیگریشن. اسی کو ہم نے ایکسپلین کیا. میں اس کو سیدھا سیدھا یہاں سے ایسے لے جا کے یہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. فائن. تو لیٹس اسٹڈی فردر. کلیئرنس یہ لفظ ہے آپ کا. یہ کلیئرنس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی آسان لفظ ہے، جس کا مطلب ہے اجازت. اجازت کے معنوں میں یہ ناؤن ہے. کلیئرنس ناؤن ہے. ہی گاٹ ہز کلیئرنس. اس نے اپنی کلیئرنس حاصل کر لی. اچھا، اس کا ورب ہے کلیئر، اور ناؤن اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کلیئرٹی. میں اس کو بھی یہاں اگر لکھ دوں یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کا جو ورب ہے وہ ہوگا کلیئر. ایڈجیکٹو، سوری. ٹھیک ہے، ایڈجیکٹو. بلکہ ہی از کلیئر ایڈجیکٹو بھی ہے، اور یہ کلیئرڈ اٹ یہ ورب بھی ہے. دونوں کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے. ورب اور ایڈجیکٹو دونوں کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا، اس کا جو ناؤن ہے وہ کلیئرٹی ہے. ناؤن جو ہے اس کا کلیئرٹی. فائن. تو وی ہیو ہرڈ، وی ہیو اسٹڈیڈ فردر. ہم نے مزید جو ہے اس کو پڑھ لیا. اس لفظ کو بھی ہم نے، کلیئرنس کو بھی ہم نے یہاں پہ اس کو سمجھ لیا. اگر میں اس کو یہاں قریب رکھوں اس کے، دیٹ از فائن. ٹھیک ہے جی. فردر پڑھتے ہیں. ڈیورنگ انٹروگیشن دے سیڈ they had planned to travel illegally to Albania via Sri Lanka Cambodia route. یہ وہ اپنا بتا رہے ہیں. ہم ووکیبلری کی بات کر رہے ہیں، تو نیکسٹ ووکیبلری ہمارے پاس ہے illegally، یعنی غیر قانونی طور پر. یعنی قانونی طور پر نہیں بلکہ غیر قانونی طور پر انہوں نے جانے کی کوشش کی ہے. تو illegal کا مطلب ہے غیر قانونی. اس سے ملتے جلتے لفظ اور بھی ہیں. جیسے ایک لفظ ہم نے پڑھا ہوگا. میں یہاں اگر ان کو، یہاں ہمارے پاس تھوڑی سی جگہ ہے. لیٹ می رائٹ دیم ہیئر. میں یہاں پہ لکھ دوں ان کو. تو اللیگل اس کا ایڈجیکٹو ہے. یہ ایڈورب کے طور پہ آیا ہوا ہے. تو اللیگل ہمارا ایڈجیکٹو ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایڈجیکٹو ہو گیا اسی کا. اور یہ لفظ جو ہے وہ اس سے ملتا جلتا لفظ ایک اور بھی ہے ان لافل. وہ بھی ایڈجیکٹو ہے. ان لافل یعنی غیر قانونی طور پر. کسی چیز کو جب غیر قانونی طور پر آپ کریں گے وہ ہوگا ان لافل. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے اللیجیٹیمیٹ. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اللیجیٹیمیٹ. یعنی اللیجیٹیمیٹ کا مطلب کیا ہے؟ اللیجیٹیمیٹ کا مطلب ہے، یہ اسپیلنگ مسٹیک آ رہا ہے. اللیجیٹیمیٹ، اللیجیٹیمیٹ. why is it telling us that mistakes, there is a mistake? Fine. تو اللیجیٹیمیٹ ہمیں یہ بھی ایڈجیکٹو ہے. اس کی میننگ میں ذرا آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ تھوڑے سے یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں ناجائز. اللیجیٹیمیٹ کا مطلب ہے اردو میں ہم کہتے ہیں ناجائز. انگریزی میں ہم کہہ سکتے ہیں ناجائز کو. اگر میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں، اس کا مطلب ہے کہ قانونی طور پر کوئی چیز ناٹ لیگلی اور سوشلی ایکسیپٹیڈ، یعنی سماجی طور پر اور جو ہے قانونی طور پر کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہ ہو. ٹھیک ہے، ایکسیپٹیڈ یعنی ہم کہتے ہیں ناجائز. میننگ اس کے ہو گئے ناجائز. تو یہ بھی آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. میں اس کو بھی ایسے مارک کر دوں آپ کی سہولت کے لیے
کہ کل پھر آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. فائن, لیٹس اسٹڈی اٹ فردر. They said that they had paid RS 2 million, یہ 2 million لکھا ہوا ہے, each to agents. agents کو ہم نے 10 لاکھ روپے ہم نے دیے ہیں ایجنٹس کو, نیم طیب, خالد اینڈ کاشف علی, فار انلیگل ٹریول, یہ جو غیر قانونی طور پر ہمارا سفر ہے اس کے لیے ہم نے دیا ہے, البانیہ کے سفر کے لیے. آن دیئر آئیڈینٹیفیکیشن, یہ ایک اور لفظ آ گیا آئیڈینٹیفیکیشن, آپ جانتے ہوں گے شناخت, ٹھیک ہے. تو شناخت آئیڈینٹیفیکیشن ایک لفظ بھی ہے, اور ایک لفظ اور ہمارے سامنے آتا ہے ریکگنیشن. تو آئیڈینٹیفیکیشن کا مطلب ہے کسی شخص کی شناخت, اور ریکگنیشن کا مطلب ہے کسی چیز کو جو ہے وہ قانونی طور پر قانونی حیثیت کسی چیز کی ہو, کسی چیز کو قانونی حیثیت دے دینا, ٹھیک ہے. اس کی جو قانونی حیثیت ہے اس کو کہتے ہیں ریکگنیشن. سو آئیڈینٹیفیکیشن از فار پرسن, کہ آپ جو ہے اس کو موجود ریکارڈ کے مطابق. آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کرتے ہیں؟ جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کے مطابق جب اس کو چیک کرتے ہیں, اگر اس کے مطابق ہوتا ہے دیٹ از وی آر آئیڈینٹیفائنگ اٹ, ہم اس کو پہچان رہے ہیں. اور ریکگنیشن کیا ہے؟ موجودہ ریکارڈ کے مطابق جو کسی چیز کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں دیٹ از نون ایز ریکگنیشن. تو میرے خیال میں یہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. اگر میں اس کو لکھ بھی دوں تو میرے خیال میں یہ آپ کو فردر ہیلپ آؤٹ آپ کو یہ کرے گا نا. تو لیٹ می رائٹ اٹ اوور ہیئر. میں نے کہا آئیڈینٹیفائی, یہ کیا ہے؟ ٹو ایکسیپٹ, کسی شخص کو کی تسلیم کر لیں آپ, ٹھیک ہے. کس حساب سے؟ ایز پر دی اویلیبل ریکارڈ. جو اویلیبل ریکارڈ ہوگا اس کے حساب سے آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, تو وہ آئیڈینٹیفائی آپ کر رہے ہیں اس کو. دوسرا ہے ریکگنائز, ٹھیک ہے جی. تو ریکگنائز کیا چیز ہے؟ ریکگنائز وہ کیا ہے کہ آپ کسی چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ تو کرتے ہیں, کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے. کس حساب سے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, سم تھنگ, کوئی چیز ایز پر اویلیبل ریکارڈ. جو اویلیبل ریکارڈ ہے اس کے حساب سے آپ کہتے ہیں. میں یہاں اگر اس کو تھوڑا سا اس طرح کر دوں, سم تھنگس اسٹیٹس, کسی چیز کی اسٹیٹس کو آپ مانتے ہیں کہ جو اویلیبل ریکارڈ ہے اس کے حساب سے یہ صحیح آپ کو لگ رہا ہے, تو دیٹ از نون ایز ریکگنیشن. تو آئی ہوپ کہ یہ بھی آپ کو لفظ کلیئر ہو چکا ہوگا. فائن. تو فردر وی ول سی ورڈس. کنڈکٹیڈ اے ریڈ, ایک لفظ آ گیا ریڈ. ریڈ کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ریڈ کے معنی کیا ہیں؟ ریڈ کے معنی جو ہیں وہ عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ حملہ, لیکن حملے سے زیادہ یہ لفظ ہے چاپا. کسی جگہ جب آپ چلے جائیں تو ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ از نون ایز ریڈ. اگر میں اس کی میننگ لکھ بھی دوں آپ کی سہولت کے لیے, آپ کی آسانی کے لیے, دیٹ وڈ بی فائن. میں یہاں لکھ دیتا ہوں, وی ہیو سم اسپیس اوور ہیئر, ٹھیک ہے جی. وہ ریڈ ہے. واٹ از ریڈ؟ ریڈ جو ہے وہ ناؤن ہے, کسی چیز کا نام ہے. ٹو گو, یہ ادارے جائیں گے, کس لیے جائیں گے؟ ایویڈنس کلیکشن کے لیے, ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے, اینڈ ٹو اریسٹ, کسی شخص کو پکڑنے کے لیے یا ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے جائیں گے, دیٹ از نون ایز ریڈ. یہ ریڈ ہو گیا. اسی سے ملتا جلتا جو ایک لفظ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں, وہ ہے اٹیک. اٹیک کے معنی کچھ اور ہیں. اٹیک کے معنی کیا ہیں؟ اٹیک کے معنی ہے کہ کسی کو جو ہے آپ ہارم کریں, نقصان پہنچائیں کسی چیز کو. آج جب آپ ٹو ہارم somebody, کسی چیز کو نقصان پہنچائیں گے اور یا کسی چیز کو نقصان پہنچائیں گے, وہ دونوں ہیں. somebody بھی ہے اور something بھی ہے. کسی چیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کو بھی ہم اٹیک کہتے ہیں.
اچھا ایک اور چیز بھی ہے اوفینسو. اوفینسو کیا چیز ہے؟ اوفینس کا مطلب ہے کسی پہ حملہ کے معنوں میں وہ بھی آتا ہے، ایگریشن کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں اسٹارٹ آف این ایگریشن، جو آپ ایگریشن کریں گے یعنی حملہ کریں گے کسی پر، جو ہے وہ لفظ ابھی اردو کا میرے ذہن میں صحیح نہیں آ رہا. اوفینسو، اوفینس میں اگر اس کو ایڈجیکٹو کے معنی میں نہیں لکھوں، میں ورب اس کو بناؤں، ناؤن بناؤں، اوفینس. ٹھیک ہے، حملہ کسی چیز پر جب آپ جہریت، یہ لفظ ابھی آ گیا اردو کا، جہریت. ٹھیک ہے، تو یہ اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. فائن، لیٹس اسٹڈی اٹ فردر. فردر ہم اس کو اسٹڈی کریں. میں اس کو بھی مارک کر دوں تاکہ جب آپ اس کو اسٹڈی کرنے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. میں اس کو تھوڑا سا اس کو اس طرح سے بناؤں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ پھر اس کو اسٹڈی کرنے میں آسانی ہو. فائن، یہ دونوں لفظ ہیں. ٹھیک ہے جی. فردر، ان ملتان زون the FIA arrested 4 suspects in separate operations in South Punjab for involvement in human smuggling and corruption while recovering funds in multiple inquiries. یہ لفظ انکوائری دوبارہ آ گیا، اوپر میں اس کو بتا چکا ہوں. انکوائری کے معنی ہے، میں نے کہا کہ یہ جو اسپیلنگ ہے یہ امریکن اسپیلنگ ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو فارمل انویسٹیگیشن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں برٹش انگریزی میں، پوچھ گچھ کے. According to an FIA spokesperson, the action was part of the ongoing crackdown. یہ ایک لفظ آ گیا ہمارے سامنے، کریک ڈاؤن. اس کو بھی ڈسکس کیے دیتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر 2 لفظ ہیں، کریک اور ڈاؤن. کریک اور ڈاؤن. تو کریک ڈاؤن جو ہے وہ ہمارا ایک کمپاؤنڈ ناؤن ہے. کمپاؤنڈ ناؤن کا مطلب ہے 2 ناؤن مل کر یا 3 ناؤن مل کر جو ہے وہ ایک ناؤن بنا لیں، دیٹ از نون ایز کمپاؤنڈ ناؤن. اور کمپاؤنڈ ناؤن کے لیے شرط یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دونوں لفظ ہیں، دونوں لفظ کے ملاپ سے یا تینوں لفظ کے ملاپ سے جو لفظ بنے گا اس کے میننگ ان سے مختلف ہوں. یہ ضروری ہے، میننگ مختلف ہوں، اس جیسے نہ ہو. تو کریک ڈاؤن کے معنی یعنی کریک کا مطلب ہے توڑنا، ڈاؤن کا مطلب ہے نیچے. یہ تو اگر دونوں کو ملائیں گے یعنی نیچے توڑنا، اگر یہ معنی نکلتے ہیں ایسے تو یہ پھر کمپاؤنڈ ناؤن نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کے ناؤن، اس کے میننگ جو ہے الگ ہیں یا نہیں ہیں. کریک ڈاؤن کا مطلب ہے کہ میں نے کہا کہ الگ سے مطلب ہونا چاہیے. کریک ڈاؤن کا مطلب ہے سخت کارروائی. تو سخت کارروائی نیچے توڑنے کے معنوں میں نہیں آ رہا، بالکل مختلف میننگ ہے. تو اس کا مطلب یہ کمپاؤنڈ ناؤن ہے، سخت کارروائی. ٹھیک ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں اسٹرکٹ. ٹھیک ہے، اسٹرکٹ ایکشن. ٹھیک ہے جی، اسٹرکٹ ایکشن کے معنوں میں اٹ ہیز بین یوزڈ. اسٹرکٹ ایکشن، کمپاؤنڈ ناؤن، اسٹرکٹ ایکشن، کریک ڈاؤن. An FIA team led by Deputy Director Ahmed Naeem Sindhu arrested Muhammad Ismail from Kot Adu and as he was wanted in several corruption cases. Wanted کا مطلب ہے مطلوب. مطلوب آپ جانتے ہیں جس کی طلب ہو، جس کو ڈھونڈا جائے. In several corruption cases he had allegedly received 20 لاکھ روپے from complainants، یہ جنہوں نے شکایت کی ہے کہ بھائی ہم سے پیسے لیے گئے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 20 لاکھ روپے لیے فار ارینجنگ امپلائمنٹ. یہ امپلائمنٹ ویزا، تو کام کے لیے انہوں نے جو ویزا ہمارا لگانا تھا اس ویزے کے لیے انہوں نے یہ پیسے لیے ہیں. بٹ فیل ٹو پرووائڈ دیم، لیکن ان کو کام وہ نہیں دلا سکے. ان اندر آپریشن ان FIA ٹیم آپ جانتے ہیں ایک کلیکٹیو ناؤن ہے. ٹھیک ہے جی. اور کلیکٹیو ناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ ایک وہ ناؤن جو گروپ کو، کلیکشن کو ظاہر کریں، اور جو کلیکشن میں جو ممبر ہوں گے وہ ان کی کریکٹرسٹکس آپس میں ملتی ہوں، دیٹ از نون ایز کلیکٹیو ناؤن. تو یہ کلیکٹیو ناؤن ہے. ٹیم لیڈ بائی ڈپٹی ڈائریکٹر رب نواز arrested محمد عمران فرام بھاول نگر ریسیونگ آف 3,70,000 روپے انہوں نے ریسیو بھی کیے، ان سے لے لیے ہیں فرام این کمپلینٹ فار سعودی عربیہ جاب ویزا اینڈ ڈوئنگ دا نیڈفل. ٹھیک ہے. The team also arrested محمد رفیق from بھاول نگر who was earlier detained. ایک لفظ اور آ گیا، detained. detained کا مطلب ہے arrest. detained کا مطلب یہ arrest. detention ناؤن ہے، حراست کو کہتے ہیں detention. detainee اس شخص کو کہتے ہیں جس کو گرفتار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، detainee. اگر میں اس لفظ کو بھی لکھ دوں
دیٹ وڈ بی فائن. تو ہمیں آسانی تھوڑی سی ہوگی. میں یہاں یہی ان کو اس کو لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ڈیٹینشن اس کا ناؤن ہے, ڈیٹینشن. اور ڈیٹینشن جب ناؤن ہو گیا, اسپیلنگ ٹھیک ہے ہمیں ڈیٹینشن, ٹھیک ہے جی, ڈیٹینی, ڈیٹینشن ناؤن ہو گیا. اور جو شخص ہے اس کو کہتے ہیں ڈیٹینی, یہ بھی ناؤن ہے. اس شخص کو جس کو حراست میں رکھا گیا ہے, ہی از نون ایز ڈیٹینی, اس کو ڈیٹینی کہتے ہیں. اچھا, ان مسکت فار بیگنگ. بیگنگ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے. بیگنگ کا مطلب ہے بھیک, بھیک مانگنے کو کہتے ہیں بیگنگ. یہ ناؤن ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس کا ورب بنتا ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں بیگ. یہ ورب ہے اس کا, یعنی جو ورب ہوگا بیگ ہوگا, اور جو ناؤن ہوگا وہ بیگری. ٹھیک ہے جی, بیگری ناؤن ہے, یعنی گداگری, یعنی بھیک مانگنے کی علت. دیٹ از نون ایز کام, دیٹ از نون ایز بیگری. ٹھیک ہے جی. اچھا, بیگنگ بھی ناؤن ہے, یعنی کون سا ناؤن ہے یہ جیرنٹ ہے. ٹھیک ہے. بیگ ورب ہے اور بیگری جو ہے وہ اس کا ناؤن ہے. اینڈ واز ڈپورٹڈ فرام دیئر. ڈپورٹ کا مطلب ہے کسی کو ملک بدر کرنا, یعنی اپنے ملک سے بھیج دینا, اپنے ملک سے نکال دینا. ڈیپ پورٹ, پورٹ آپ جانتے ہیں بندرگاہ کو کہتے ہیں. ڈیپ پورٹ یعنی اپنی بندرگاہ سے, یعنی اپنی ایئرپورٹ وغیرہ سے کسی شخص کو نکال باہر کرنا, بھیج دینا. دیٹ از نون ایز ڈپورٹیشن. تو آج کے لیے اتنا ہی. وی ول فردر کم ود ادر لیکچرس انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.